وحده والصلاة والسلام على لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم دوستو آج لگ بھگ زیادہ ہوتی جا رہی ہے اور ہمارے درمیان ہمیں فکر نہیں بہت سارے اللہ کے بندے ایسے ہیں فجر کی فکر رہتی ہے اور ہوتا ہے زیادہ مناسب نہیں کہ اب آگے بیان کیا جائے لیکن خانہ کی طرف سے یہ اصرار ہے کہ کم سے کم 10:30 تک لے چلیے لیکن 10:30 تک نہیں میں صرف 5 منٹ تقریر نہیں بلکہ چند گزارشات میں رکھتا ہوں اس کو سماعت فرمائیں بزرگوں دوستو اللہ رب العزت نے ہمیں ماہ مبارک رمضان لے کر کے آیا اور مبارک مہینے ہمیں عطا فرمایا بزرگوں کبھی ہم نے سوچا کہ اللہ رب العزت اللہ رب العزت یہ مبارک مہینہ کیوں لاتے ہیں اس کی علت کیا ہے اس کی وجوہات کیا ہے ڈھیر ساری نیکیاں رمضان میں اللہ رکھتے ہیں ایک فرض کا 70 فرائض کے برابر ثواب نفل کا ثواب فرض کے برابر آخر اس میں علت کیا وجوہات کیا ہے بزرگوں اور دوستوں یہ ہمیں سوچنا ہے ایک بادشاہ کسی کام کسی مقصد کے تحت انعام بانٹتا وہ بانٹتا اور انعام لینے کے بعد اس بادشاہ کو وہ مقصد حاصل نہیں ہوتا وہ بادشاہ اتنا ناراض ہوگا سب سے پہلے تو سنیے کہ یہ ماہ مبارک اللہ رب العزت کیوں عطا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا لعلکم تتقون تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو اور یہ ایک ٹریننگ کے طور پہ سال میں ایک مرتبہ ماہ مبارک زیادہ ثواب والا زیادہ خوشی والا اللہ دیتا ہے تاکہ تم ایک مہینے زندگی کے اصلیت جو ہے ہر وہ قائم کرتا ہے ہماری زندگی کی اصل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ پورے سال ہم غفلت میں رہتے ہیں پورے سال منمانی کرتے ہیں پورے سال ہم اپنی زندگی کے مقاصد کو چھوڑے رکھتے ہیں ہمارے زندگی کے مقصد ہے صرف اللہ کی عبادت اللہ نے نماز کو فرض کیا اللہ نے روزے کو فرض کیا اللہ نے قرآن پاک پڑھنے کے اوپر ثواب مرتب فرمایا ثواب پڑھو تمام چیزوں کو چھوڑے رکھو اب اللہ ایک مہینہ ہمیں کہ اس مہینے میں تم فرض نماز کو پڑھو گے تو اتنی نیکیاں ملے گی اتنا ثواب ملے گا تم تلاوت کلام پاک کرو گے تو اتنے ثواب ملیں گے راتوں کو تراویح کے لیے جاگو گے تو تمہیں اتنا ثواب ملے گا اللہ کا مقصد یہ ہے کہ تم اپنی زندگی کو پہچان کرو کہ پورے سال ہمیں اس طرح زندگی گزارنا چاہیے پورے سال ہمیں اس طرح نماز کی پابندی کرنی چاہیے جس طرح رمضان میں ہم ثواب کی امید پر پورے راتوں کو جاگتے ہیں نماز کی پابندیاں کرتے ہیں ایسے ہی پورے سال ہمیں نماز کی پابندی کرنے کا جو ہے اللہ کی طرف سے حکم ہے اور اسی لیے رمضان ہمیں عطا فرماتا لعلکم تتقون تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ اللہ کے حکم کو ماننے والے بن جاؤ اللہ کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جاؤ ایک مہینہ میں ساتھ لے لو یہی ہماری زندگی ہے ایسی ہی زندگی گزارنی ہے اس لیے اللہ نے رمضان میں اتنے سارے انعامات ایک وقت کا 70 فرائض کے ثواب ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر لیکن ہم لوگ رمضان میں تو اللہ کو یاد کر دیتے ہیں تراویح پڑھ لیتے ہیں قرآن کی تلاوت کر دیتے ہیں اور جیسے ہی وہ مبارک مہینہ ہم سے جدا ہوتا ہے بزرگوں ہم بھی جو ہے
مساجد سے جدا ہو جاتے ہیں، اپنے گھر پکڑ دیتے ہیں، نماز کیا ہے، روزے کیا ہے، قرآن کیا ہے، بھول جاتے ہیں۔ وہ مالک ہم سے کیسے خوش ہوگا جس مقصد کے تحت اس مالک نے اتنے سارے جو ہے نیکیاں رکھی تھی رمضان میں، روزے کے اوپر، نمازوں کے اوپر، تلاوت کے اوپر، اب ہم ان تمام چیزوں کو چھوڑ رہے ہیں۔ اس مالک کا مقصد تو یہ تھا کہ آنے والی جو زندگی ہے رمضان کے بعد، اس مہینے میں تمہیں عادت ہو جائے تاکہ آنے والے پورے سال میں تم ان تمام چیزوں کو کرتے رہو، اور ہم ان تمام چیزوں کو چھوڑ کے یاد رکھیے بزرگوں، اللہ کے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحشرون کما تموتون وتموتون کما تحیون۔ جی اللہ ہمیشہ چاہا ہے کہ میرا بندہ بقیہ جو زندگی ہے، نہ ہم کو معلوم ہے، نہ آپ کو معلوم ہے، نہ کسی کو معلوم ہے بقیہ کتنی زندگی ہے، بقیہ جو زندگی ہے وہ دین کے اوپر، نماز کو اپناتے ہوئے، روزے کو اپناتے ہوئے، قرآن کو اپناتے ہوئے گزارے۔ اور اسی کو اللہ کے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمایا کہ اے ایمان والو، تمہارا حشر اس حالت میں ہوگا جس حالت میں تمہیں موت آئے گی، اور تمہاری موت تمہیں اسی حالت میں آئے گی جس حالت میں تم زندگی گزارو گے۔ اشارہ فرما دیا، زندگی میں نماز ہے، مرتے وقت نماز رہے گی، زندگی میں روزے ہیں، مرتے وقت روزے رہیں گے، زندگی میں جو ہے تلاوت کلام پاک ہے تو مرتے وقت بھی تمہارے پاس تلاوت کلام پاک ہوگی۔ بزرگوں اور دوستوں، اسی طرف اشارہ ہے کہ تم زندگی کے بقیہ ایام کو اصلی زندگی کے جو مقصد ہے اس کے تحت گزار دو، اور اللہ کے یہاں جاؤ گے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہیں کامیابی ملے۔ اور مزید جس مہینہ میں ہم لوگ چل رہے ہیں، اس مہینے کے فضائل و برکات، عن ابی ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ حدثہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من صام رمضان ثم اتبعه من شوال کان کصیام الدہر۔ بزرگوں اور دوستوں، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے بھی رمضان کے مہینے کے روزے رکھے، ثم پھر اتبعہ ستا من شوال کے 6 روزے رکھے، رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، کانا کصیام الدہر، گویا کہ اس نے پوری عمر روزہ رکھا۔ اب بتائیے رمضان کے روزے کے بعد شوال کے 6 روزے کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ کے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے ساتھ ساتھ یہ 6 روزوں کو رکھا، گویا کہ اس نے پوری عمر روزے میں گزاری۔ اور اس مہینے کی شوال 1 تاریخ عید کے دن سے شوال کی تاریخ شروع ہوتی ہے، جس کو احادیث میں ایام الرحمہ بھی کہا گیا ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ وہی 1 شوال ہے جس میں اللہ رب العزت شہد کی مکھیوں کو شہد بنانے کی اجازت دیتا ہے۔ وہی 1 شوال عید کے دن جس میں اللہ رب العزت جنت کو بنایا۔ وہی 1 شوال ہے جس میں اللہ رب العزت توبہ کے درخت کو پیدا فرما۔ وہی 1 شوال عید کے دن جس میں اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو وحی کے لیے انتخاب فرمایا، اور وہی عید کے دن فرعون کے جادوگروں نے توبہ کیا۔ یہ بابرکت رمضان کا مہینہ جو بابرکت تھا، اس سے نکل کر کے شوال بھی ہمارے لیے بابرکت مہینہ ہے۔ مزید بزرگوں، صرف اتنا ہی کہنا ہے کہ جس طرح ہم نے رمضان میں اپنے رب کو راز جو خوش کیا ہے، ایسے ہی ہم آگے کی زندگی میں اپنے رب کو راز جو خوش کرنے کی کوشش کرتے رہے، نماز کی پابندیاں کرتے رہے، ذکر و اذکار کرتے رہے۔ دنیا تو یہ ہمارے سامنے لگی ہوئی ہے، اس کی تو اجازت اللہ نے دی کہ ٹھیک ہے تھوڑا کماؤ، لیکن اصل مقصد اللہ، اپنی عبادت کرو۔ بزرگوں اور دوستوں، یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی۔ وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں آگے بڑھوں۔ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو ان چند باتوں پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔